میں بس یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں خیر کے جتنے پہلو حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کی شخصیت سے وابستہ ہیں، میں نے کسی اور میں نہیں دیکھے۔ تفسیر قرآن ہو، کتب ہو، اسکولز، یونیورسٹی، کالج، اور اب یونیورسٹی بھی، اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہوں، مدارس ہوں، مساجد ہوں، بے پناہ خدمات ہیں، تاریخی شخصیت ہیں۔ افتخار عارف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو محسن ملت کا خطاب دے دیا ہے اور سر سید ملت کا خطاب دے دیا ہے۔ میں نے شیخ صاحب سے گزارش کی تھی کہ وہ ہم مائک کھول دیں گے اور آپ وہاں، تو شیخ صاحب نے کہا نہیں، میں ادھر ہی آ کر تقریر کروں گا۔ اور اب جیسے شیخ صاحب فرماتے ہیں جی، تو باواز بلند، میں چاہ رہا ہوں باواز بلند درود کے ساتھ حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا پاک استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہیں، یہ بفٹنگ نہیں ہے، میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا، باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ میں اس مبارک محفل میں ان کے بانیان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ بارگاہ ولایت میں ان کے خدمات قبول و منظور ہو، اور کل قیامت کے دن شیعہ سنی متفقہ حدیث ہے، لا یمر علی الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ پل صراط کو عبور نہیں کر سکے گا جب تک علی کا پروانہ اس کے ساتھ نہ ہو، ان کو علی کا پروانہ ملے اور پل صراط کو آرام سے، اور دیگر احادیث میں ہے، شیعہ سنی احادیث میں ہے، پل صراط میں عقبات، ان گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں سے گزرنا آسان نہیں ہے الا علی کی ولایت کے ساتھ۔ آج جشن ولایت علی ہے، جشن غدیر ہے، اور اس کو برگزار کرنے والے لائق تحسین و تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے یہ خدمات قبول و منظور فرمائیں۔ حدیث غدیر، حدیث غدیر کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس حدیث کو تواتر کے ساتھ مسلمانوں نے نقل کیا ہے۔ تواتر اس کو کہتے ہیں جس کے صادر ہونے میں کسی کو شک نہ ہو۔ متواتر حدیث کا منکر جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تواتر حدیث کا انکار ممکن نہیں کسی کے لیے۔ اس حدیث غدیر کو امام احمد بن حنبل نے 40 طرق سے، 40 طریقوں سے، 40 راویوں سے، اور ابن جریر طبری نے 70 طرق سے، 70 راویوں، طرق کہتے ہیں طریق حدیث راوی کو۔ اگر ایک صحابی نے روایت کیا ہے ایک طریق، 2 نے روایت کیا ہے 2 طریق، 3 نے روایت کیا ہے 3 طریق، اور اگر 40 نے روایت کیا ہے 40 طرق، طرق طریق کی جمع ہے۔ اور ابن جریر کہتے ہیں 70 طرق سے احادیث جمع ہے۔ علامہ امینی نے الغدیر میں شیعہ سنی مصادر سے ثابت کیا ہے 110 راویان حدیث صحابی سے یہ روایت نقل کیا ہے، 110 متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے
یہ رسول خدا نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ 1.25 لاکھ اصحاب کے سامنے اس کو بیان کیا غدیر کے موقع پر۔ اس میں کسی کو یہ شیعہ سنی کا اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تک قرآن مجید میں بھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اس پیغام کو پہنچا دو لوگوں تک، اگر نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ وما بلغت رسالتہ اتنا اہم ہے کہ اس کے پہنچانے کے اوپر پوری رسالت کی تبلیغ کا نفاذ موقوف، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ سنی مصادر میں ہے کہ یہ آیت جو ہے غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اور جب حدیث غدیر رسالت مآب نے بیان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو یہ آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں بھی اختلاف نہیں ہے، یہ متفقہ ہے صاحب کہ یہ آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، یہ غدیر کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس میں مسلمانوں میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، متفقہ ہے، سب مانتے ہیں۔ رہ جاتی ہے بات کہ رسالت مآب نے خطبے میں حدیث غدیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے فرمایا النبی اولیٰ بکم من انفسکم، نبی تم سے خود تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ اولیٰ ہے۔ وہ بعض اس میں ہے قراءت میں، ہمارے اہل سنت اور شیعہ کی تفاسیر میں یہ بعض قراءت کا حوالہ ہے۔ قرآن کی جو ہے وہ نزل القرآن علی 7 احرف ہے، آپ کے ہاں معروف ہے، مشہور ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، یہ بھی ہے بعض قراءت میں۔ اور پھر شیعہ سنی متفق حدیث میں ہے یا علی، ہماری شیعہ روایت ہے انا وعلی ابوا هذه الامہ، سنی روایات میں اہل سنت کی کتابوں میں معتبر احادیث کی روشنی میں ہے یا علی انا وانت ابوا هذه الامہ، میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ قرآن نے کئی قرآت کے مطابق فرمایا وہ اب لہم، کہ رسول تمہارا باپ ہے۔ رسول نے فرمایا میں اور علی ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ ہم کو خیال رہنا چاہیے، آگے ہم مولا کے معنی میں نہیں جاتے، ہم کو صرف یہ خیال رہنا چاہیے کہ جب رسول امت کے باپ ہیں، علی امت کے باپ ہیں، تو کہیں ہم باپ سے عاق نہ ہو جائیں، خیال رہے عاق نہ ہو جائیں۔ عاق الوالدین جو ہے وہ اس کو نجات نہیں ہے، علی باپ ہے، رسول باپ ہیں، کہیں عاق نہ ہو جائیں۔ آگے ہم مولا کے معنی میں نہیں جاتے، قرآن کی صراحت ہے کہ وہ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اولیٰ ہے۔ اور البتہ کسی شاعر نے کہا ہے عبس در معنی یہ من کنت مولا میرے وہر سو علی مولا وان معنی کہ پیغمبر بہت مولا، علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں پیغمبر مولا ہے۔ آپ اور پیغمبر کو مولا جس معنی میں مانتے ہیں اسی معنی میں علی کو مولا لے لیجئے، اس میں جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، اختلاف نہیں ہے، یہ مسلکی نہیں ہے، متفقہ ہے، متفقہ۔ جی
اگر آپ اس کو متفقہ نہیں مانتے ہیں تو یہ آپ ایک اسلامی مسلمات کے منکر، اس کا کوئی آج تک اہل سنت میں، شیعوں میں، سنیوں میں اس کا مرتکب نہیں ہوا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ حدیث غدیر کا معنی میں آتے ہیں، معنی میں سلسلے میں یہی ہے کہ ہم اس میں اختلاف نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ متفقہ ایک مجلس، ایک محفل برگزار ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے اہل سنت کے علماء، جید علماء، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کو کل قیامت کے دن، جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں عرض کیا کہ پورے صراط سے گزرتے ہوئے پروانہ مل جائے ان کو۔ آج کے غدیر کے موقع کے اوپر ان لوگوں کی یہ تقریر شاید پروانہ ملنے کے لیے ثبوت کے طور پر، چونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب وعتید، آپ کی ساری تقریریں اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہے۔ کل قیامت کے دن آپ خود اپنی تقریر سن لیں گے اور پھر آپ حوالہ دیں گے، مولا میں نے یہ تقریر کی تھی غدیر کے موقع کے اوپر، مجھے شفاعت عنایت کر انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ علماء کو، ہمارے اہل سنت کے علماء کو محب اہل بیت ہیں، اور یہاں بہترین اظہار محبت کیا ہے، اظہار وحدت کیا ہے، ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔